الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين فضربته من ورائي على قبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل علي فذمني ذمة وجدت من ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس قال أمر الله ثم رجعه وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لي ثم جلست فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقمت فقال ما لك يا أبا قتادة فأخبرته فقال رجل صدق وسلبه عندي فأرجه مني فقال أبو بكر لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فاته فأتانيه فابتعت به مغرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثرته في الإسلام متفق عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حنین کے سال ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے جب ہمارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا آمنے سامنے آئے تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا بھاگے یہ پہلا موقع اور آخری موقع تھا جب مسلمانوں نے میدان جنگ میں کمزوری دکھائی تھی فتح مکہ کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو بہت سارے تقریباً سارے ہی مکہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا یہ سارے نئے مسلمان تھے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جب شامل ہوئے تو مسلمانوں نے سمجھا ہماری تعداد زیادہ اب ہم جیت جائیں گے تو مسلمانوں کی فتح جو ہے وہ تعداد کی قلت یا کثرت سے نہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی کسی جرنیل کی طاقت کی وجہ سے نہیں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ یہ اپنی کثرت کی وجہ سے یہ سمجھیں کہ ہم جیتیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ان کو جو ہے وہ مجبور کیا کہ وہ شکست کھائیں پیچھے ہٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی صحابہ تھے ڈٹے رہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا پھر وہ اکٹھے ہو گئے یعنی کہ عارضی طور پر جو ہے وہ شکست کی شکل تھی تو کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ بھاگے میں نے ایک مشرک کو دیکھا وہ ایک مسلمان پر چڑھا ہوا تھا میں نے پیچھے سے اس کی گردن پر تلوار ماری اور اس کی زرہ کاٹ دی وہ آدمی میری طرف متوجہ ہوا اور مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیا اتنا سختی سے کہ مجھے موت نظر آنے لگی مجھے موت کی آواز نظر آنے لگی پھر چونکہ اس پہ بار سخت ہوا تھا تو وہ مر گیا جب وہ مر گیا تو میں آزاد ہو گیا میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور عرضیہ لوگوں کو کیا ہوا ہے یعنی بھاگے کیوں ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یہ جو مسلمان بھاگے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے یہ عظیمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے پھر لوگ واپس آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے اور فرمایا
جس نے کسی آدمی کو قتل کیا ہو، دشمنوں میں سے کسی آدمی کو قتل کیا ہو، اور اس کے پاس اس کا گواہ بھی موجود ہو، تو اس آدمی سے، مرنے والے کافر سے، جو مال ملا ہے وہ اس کا ہے۔ ہوتی ہیں ان کے پاس، کسی کے پاس تلوار ہوئی، کسی کے پاس ذرا بگدر ہوا، کسی کے پاس خود ہوا، ساری یہ چیزیں تھیں۔ تو میں نے بلند آواز سے کہا میری شہادت کون دے گا کہ ایک آدمی کو میں نے مارا ہے؟ کوئی آدمی نہیں اٹھا، میں بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات دوبارہ فرمائی کہ جو آدمی نے کسی کو آدمی کو قتل کیا اور اس کے پاس گواہ بھی ہو کہ اس نے مارا ہے، تو اس کے مقتول سے جو مال ملا ہے اس کا مالک وہ ہے۔ تو میں نے پھر وہی بات کہی کہ کون میری گواہی دے گا؟ پھر کوئی نہیں اٹھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں کھڑا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری توجہ فرمائی اور فرمایا ابو قتادہ کیا بات ہے؟ میں نے تفصیل بتائی کہ یا رسول اللہ ایسے ایک آدمی جو ہے وہ ایک مسلمان کے سر پر چڑھا ہوا تھا، میں نے اس کو تلوار ماری، اس کو مار دیا، اور جو ہے وہ میرا گواہ کوئی نہیں بن رہا۔ تو ایک آدمی بولا یہ سچ کہتا ہے، ابو قتادہ سچ کہتا ہے، اور اس آدمی سے جو مال ملا ہے وہ میرے پاس ہے۔ تو ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کہ یا رسول اللہ یہ مال میرے پاس رہنے دیں اور ان کو راضی کر دیں، یعنی کسی اور طریقے سے کوئی اور بدلے میں کوئی اور مال دے دے، تو یہ مجھے میرے پاس رہنے دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، فرمایا نہیں، خدا کی قسم ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا شیر کسی کافر کو قتل کرے اور اس کو جو انعام ملنا ہے وہ اس کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دے دیں، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا صدیق سی کہتے ہیں، جو بات صدیق نے کہی ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو، جس آدمی کے پاس اس کا مال تھا، اسے حکم دیا کہ مال اس کو دے دو۔ تو اس نے مجھے دے دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس مال سے جو مجھے وہاں ملا تھا، بنی سلمہ کا ایک باغ میں نے خریدا، بنی سلمہ کا ایک باغ میں نے خریدا۔ یہ وہ پہلا مال ہے جو میں نے مسلمان ہونے کے بعد حاصل کیا۔ یہ وہ جو باغ استعمال ہوا تھا بنو سلمہ کا، جو میں نے خریدا، اس مال سے جو مال غنیمت مجھے ملا، یہ میرا پہلا مال تھا جو میں نے مسلمان ہونے کے بعد حاصل کیا۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اسم للرجل ولفرسه ثلاثة اسم سامن له وسامن لفرسه متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مجاہد کے لیے جو گھوڑے سمیت شریک جہاد ہوتا ہے، خود بھی آتا ہے اور اپنے ساتھ اپنا گھوڑا بھی لے کر آتا ہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے 3 حصے رکھے۔ ان کا تقسیم کرنے کا انداز تھا، ساری فوج کی تعداد کو وہ گنتے ہوں گے، اس کے بعد جو سارا مال ہے اس کے حساب سے ان کے حصے کرتے ہوں گے، کتنے حصے بنتے ہیں، اس کا 1 حصہ ہے، اس کے 2 حصے ہیں، ٹوٹل اس حساب سے جو ہے نا وہ حصے بنا کے پھر ان میں تقسیم کرتے ہوتے۔ فرمایا جو آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے 3 حصے جو ہے وہ مقرر فرمائے۔ ایک اس کا اپنا حصہ، 1 حصہ مجاہد کا، اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے۔ جو گھوڑا ہوتا ہے اس پہ جو ہے جب مجاہد لڑتے ہیں تو کئی گنا زیادہ اس کا اثر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک حصہ جو ہے وہ اس مجاہد کا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے، مجموعی طور پر جو ہے وہ گھڑ سوار جو میدان جنگ میں جاتا ہے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
3 حصے جو ہے وہ مقرر فرمائے۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل ہم نے بہت تفصیل پڑھی تھی کہ کون سے لوگ جو ہیں ان کو شہید شمار کیا جاتا ہے۔ اب وہ جن کو شہید شمار کیا جاتا ہے ان کا جو ہے وہ آخری رسومات کیسے کرنی ادا کرنی ہے۔ اس آدمی کو جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں اور ان پر جو خون لگا ہے یہی اس کا کفن بنے گا۔ کپڑے جو خون سے لت پت ہیں، عموماً خون پلید ہوتا ہے نا، لیکن یہ شہید کا خون ہے، تو فرمایا کہ جو شہید ہے اس کا کفن اس کے وہی کپڑے ہیں جو اس نے پہنے ہوئے ہیں اور وہی خون ہے جو اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ حکم یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میت کا پاک ہونا ضروری ہے، میت کے کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اس حکم کا کیا مطلب ہے؟ گویا یہ میت جو ہے اس کے اوپر جو کپڑے ہیں جو خون سے لت پت ہیں وہ خون یہ سارا پاک ہے، تبھی وہ میت پاک ہوگا، نہ تو یہ جو شرط پوری ہوگی۔ تو فرمایا اس کو جو کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں ان کے اوپر جو خون لگا ہے یہی اس کا کفن ہے، اور اس کو غسل دیا جائے گا اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی بغیر غسل کے۔ تو شہید کے نہ کپڑے اتارے جاتے ہیں نہ اس کو غسل دیا جاتا ہے، اسی حالت میں جس حالت میں وہ ہوتا ہے اسی حالت میں اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اگر جسم پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو، کپڑوں میں ایسا کوئی کپڑا شامل ہو جو کفن بننے کے قابل نہیں ہے، کئی لوگ پہنتے ہیں نا کہ اوپر جو سردی گرمی سے بچنے کے لیے ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو جانوروں کی کھال وغیرہ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو اتار لیا جائے گا، اور جو ذرا بکتر وغیرہ اس نے پہنی ہے یہ بھی اتار لی جائے گی، کپڑے جو ہیں اس کی ان کا وہی کفن بن جائے گا۔ ہتھیار بھی، ذرا بکتر بھی، اس قسم کی چیزیں جو اس کے جسم پر ہیں وہ اتار لی جائیں گی۔ کپڑے جو اس نے پہن رکھے ہیں ان میں زیادتی بھی کی جا سکتی ہے، کمی بھی کی جا سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں آدمی یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور تمام جو اس کے جسم پر کپڑے ہیں ان کو اتارنا جو ہے وہ مکروہ ہے، ان کو رہنا چاہیے۔ اور کچھ صورتیں وہ ہیں جن صورتوں میں شہید کو غسل دیا جاتا ہے۔ پہلی جو عام صورت ہے اس میں تو اس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے۔ کوئی صورتیں وہ ہیں جن میں شہید کو بھی غسل دیا جاتا ہے۔ وہ کس صورت میں؟ اگر وہ جب شہید ہوا ہے اس وقت حالت جنابت میں تھا، غسل اس پہ فرض تھا، اس صورت میں بھی اس کو غسل دیا جائے گا۔ شہید ہے لیکن فقہ کے احکام میں جو شہید کے ہیں وہ اس پہ جاری نہیں ہوں گے، اس کو غسل دیا جائے گا۔ چھوٹا بچہ ہو تو وہ اگر شہید ہو جائے اس کو بھی غسل دیا جائے گا۔ کوئی مجنون ہے اس کو بھی غسل دیا جائے گا۔ کوئی عورت ہے جو شہید ہو گئی ہے اور حیض اور نفاس کی حالت میں ہے تو اس کو بھی غسل دیا جائے گا۔ یا اس حالت میں کہ وہ میدان جنگ میں تھا، شدید زخمی ہوا اور پھر اس کے بعد اس کو ٹائم ملا، فوراً وہ جنگ کے اندر ہی وہ شہید نہیں ہو گیا، زندہ تھا، کوئی کھایا کچھ پیا، کوئی نماز کا ٹائم تھا، یعنی نماز جنگ ختم ہونے کے کچھ عرصہ بعد تک وہ زندہ رہا، بعد میں اس کو موت آئی، تو ایسا آدمی جب شہید ہو جائے گا تو ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن یہ دنیا کے جو احکام ہیں اس میں اس والا غسل کے بغیر دفن کرنے والی بات نہیں ہے، اس کو غسل جو ہے وہ دیا جائے گا۔
یہ جو غسل کے اپنا جنگ کے بعد کچھ ایسا ٹھہرنے کا مطلب یہ ہے کچھ کھایا، کچھ پیا، کچھ سویا، کوئی دوائی کی، یا نماز کا وقت گزر گیا، اتنا عرصہ زندہ رہا کہ اس میں ایک نماز پڑھی جا سکتی تھی، اس نے پڑھی نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی صورت ہوئی تو اس کو غسل دیا جائے گا۔ اور بھی کہتے ہیں کہ اس کو وہاں سے میدان جنگ سے اٹھا کر کہیں اور لے جایا گیا، یہ اس نے کوئی وصیت کی، کوئی چیز فروخت کی، کوئی خریدی، کوئی بات کی، ان کی تمام صورتوں میں یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جنگ میں جو ہے وہ شہید نہیں ہوا، زخمی ہوا ہے اور بعد میں اس کو وقت ملا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو غسل دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔